جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بات کرنے کا عجب انداز رکھتے ہو، سبحان اللہ۔ تم اپنی بات کرنے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم ہی اعجاز رکھتے ہو، اور فقط میں ہی نہیں یہ سارا زمانہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ فقط میں ہی نہیں یہ سارا زمانہ کہہ رہا ہے، تم فن خطابت کا حسین انداز رکھتے ہو۔ اب آپ کے سامنے حضرت مفتی سعد الندیب صاحب ہیں، مائک ہے، رات ہے، فیصلہ آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب سے آپ کب تک روبرو رہتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو 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 خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو بہت خوبصورت جلسہ سناٹے میں سنا جا رہا ہے سکون سے آپ سن رہے ہیں ہمارے دل کی دعا ہے دین دنیا دونوں کی بھلائی اللہ آپ دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے دل کا سکون نصیب فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک بیدار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ہے 3 سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے بالکل لوہا گرم ہے چوٹ مارنے کی ضرورت ہے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے ہمارے اوپر خدا کا 3 احسان ہے پہلا اور دوسرا تیسرا کیا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے جس مدرسے کے احاطے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں اس مدرسے کا ہمارے اوپر 4 احسان ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کیا ہے یہ مدرسہ جس کے دامن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باقی کیسے رہے گا صرف 3 کام کرنے پڑیں گے وہ 3 کام کیا ہے مکمل مدرسے کو آباد رکھیں گے مبارکباد رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ
آپ کی بیداری ہے، اللہ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے۔ 3 سوال ہیں ہمارے، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کا 3 احسان ہے۔ پہلا احسان، اس نے ہمیں انسان بنایا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ دیتا، اللہ کا احسان۔ دوسرا احسان، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، فری میں اسلام دے دیا، ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی، کوئی قربانی نہیں دی ہے، فری میں اللہ نے اسلام دے دیا، اللہ کا دوسرا احسان۔ تیسرا احسان خدا کا کہ آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا، یہ خدا کا تیسرا احسان۔ مدرسے کا 4 احسان ہے۔ پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام ہندوستان میں باقی نہیں رہتا۔ مدرسے کا دوسرا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جانور سے بھی بدتر ہوتے، انسان تو دور کی بات، مسلمان تو دور کی بات، جانور سے بھی ہم بدتر ہوتے۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا۔ مدرسے کا تیسرا احسان، بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا، نکاح ہوتا ہی۔ مدرسے کا چوتھا احسان، سب سے بڑا احسان، دعا کیجئے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کا چوتھا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ سچائی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بیان سنا رہا ہوں۔ اگر آپ بولیں گے کہ تمہارے باپ کا پیسہ کتنا خرچ ہوا تو میں بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر خرچ ہوا، تو پھر تعلیم مکمل کیسے ہوئی؟ تو میں اس کا جواب دوں گا سچائی کے ساتھ کہ قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، مفت میں تعلیم حاصل کر کے میں آپ کو بیان سنا۔ مدرسے کا احسان ہے کہ غریب کے بچے کو فری میں تعلیم مل جاتی ہے۔ یہ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ آپ کو صرف 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلانی ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، مدرسے کے لوگوں کی پگڑی نہیں اچھالنی ہے، داڑھی نہیں نوچنی ہے، مدرسے میں پڑھانے والوں کی تعظیم کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا احسان، تیسرا کام، مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ مدرسے کو تعاون کریں گے تاکہ رسول اللہ کا گھر آباد رہے، اللہ ہمارے گھر کو آباد رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے پڑھیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، سب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ قرآن کے حوالے سے 2-3 منٹ کا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، بہت بیداری کا ماحول ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ ماں باپ اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں جیسے ہی پیدا ہو رہا، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر، سب اسکول پہنچ رہا ہے، لیکن مدرسے میں نہیں جانتے یہ کیسے ماں باپ ہیں، 1 نمبر کے دنیا دار ہیں۔ روٹی اور بوٹی کی تو قدر ہے کہ ڈاکٹر بن جائے گا، پروفیسر بن جائے گا، کیا کر لے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی حاصل کرے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ 2 روٹی کی قدر ہے، 2 بوٹی کی قدر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علم کی کوئی قدر نہیں۔ دوسری بات سنیے سچائی کی، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچہ آپ کا محروم رہ گیا، قرآن نہیں پڑھ پائے، بچہ آپ کا محروم رہ گیا، اس کو اردو نہیں آتی ہے، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں باپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اور خطرناک مطالبہ کرے گا، میرے ماں باپ کو ڈبل عذاب دو، کیوں؟ اس نے مجھے قرآن سے محروم کر دیا، تو اسے جنت سے محروم فرما۔ تیسری بات سنیے گا، بہت حیرت انگیز ہے، اسکول کا بچہ اسکول سے پڑھ کر کے نکلا، حضرت خانوی نے روک کر کے اس سے سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ اس بچے نے جواب دیا عربی اچھی ہے، انگلش سے بڑھ کر کے ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ کا کلام عربی میں نازل ہوا، انگلش میں نازل نہیں ہوا۔ تو اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا انگلش بھی پڑھتے ہو، عربی بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں۔ کہا کیوں نہیں؟
माँ बाप जो पढ़ाएंगे वही पढ़ना पड़ेगा। चौथी और आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए कहा, मदरसे का बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, 2 साल हो गए। मास्टर साहब ने बाप को बुला करके पूछा कि तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा। तो बाप ने कहा कि मेरा बच्चा मकतब में कुरान सीख रहा है, मदरसे में कुरान पढ़ रहा है, 2 साल हुए हैं, 15 पारे हुए, 2 साल और पढ़ेगा, कुरान मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद स्कूल में आएगा। तो मास्टर साहब देखिए मुसलमान होकर के क्या जवाब दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए, कुरान मुकम्मल कराने के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। आने वाला है रमजान, हाफिज़े कुरान के लिए कमेटी बैठती है, जो सुपर फास्ट हाफिज हो उसको बुलाया जाए, राजधानी हो उसको बुलाया जाए, शताब्दी हो उसको बुलाया जाए। ठीक है हाफिज साहब आगे, हाफिज साहब कितने दिन में ये बला टल जाएगी, तरावी की बला कितने दिन में टल जाएगी? तो कहा कि मैं तो 1 दिन में बिहार से सीधे दिल्ली पहुंचा दूंगा, 1200 किलोमीटर दिल्ली पहुंचा। कहने में नहीं 3 दिन में कुरान खत्म कर दीजिए। कहा ये भी ठीक है, 10-10 पारे एक दिन में खत्म कर दूंगा। 10 पारे का बोझ सर से हल्का हो गया, पहले दिन की तरावी है। 20 पारे का बोझ हल्का हो गया, दूसरे दिन की तरावी है। और तीसरा दिन है, हाफिज साहब ने सीधा दिल्ली पहुंचा करके कहा मिठाई बांटो, मुबारक हो, खत्म हो गया। उसमें एक आदमी होशियार था, वो खड़ा होकर के बोला हाफिज साहब मुझको शक था, लेकिन अब मेरा शक गहरा हो गया, आप सिर्फ यालमुन तालमुन करके दिल्ली पहुंचाए। मुझको सूरह यासीन याद है, आपने तो सूरह यासीन पढ़ी ही नहीं है। तो हाफिज साहब देखिए मंतिक से निकलना चाहते, सोचा ये फलसफे से फंसा रहा, मुझको मंतिक से निकलना होगा। इसने सच्चाई जान लिया। तो हाफिज साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था, क्योंकि वो मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। जैसे ही मैं पढ़ता पीछे सारे लोग मर जाते। आंखों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताबीज बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौन कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। जिंदा के लिए कम, मुर्दा के लिए ज्यादा पढ़ेंगे कुरान। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। तो 4-5 आदमी जल्दी से उठा करके नीचे गिरा लेते हैं। खैर ये भी आपकी बहुत बड़ी बेदारी है कि आपको जल्दी में समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। दूसरा पैगाम शाबान के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बिल्कुल शबे बारात सामने है और शाबान से हम लोग गुजर रहे हैं। 3 मिनट का पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल नाक के सामने शबे बारात आ चुकी है, उसके हवाले से सुना रहा हूँ। 3 महीने हैं कमाने के। 1 महीना गुजर गया जिसका नाम था रजब, अब वो लौट करके नहीं आएगा। दूसरा महीना आने वाला है, उसका नाम है रमजान, गारंटी नहीं है कि हमको मिलेगा। तीसरा महीना है शाबान, जो चल रहा है इसकी गारंटी है, जो कल कमाना है वो आज कमाना है, जो आज कमाना वो अभी कमाना। रमजान के माने आते हैं जला देने के, गुनाह जल जाता है। शाबान के माने आते हैं फैल जाने के, जो शाबान में कमर बस्ता होता है नेकी कमाने के लिए, वो अपने दामन को रहमत से बरकत से समेट लेता है। 4 रात कमाने की है। एक रात का नाम है जुमे की रात, दूसरी रात का नाम है ईद की रात, और तीसरी रात का नाम है शबे कदर रमजान में आती है, और चौथी रात है शबे बारात जो सामने आ रही है। शबे बारात की 2 खूबी है, मगरिब के बाद ही ऐलान होने लगता है। जिसको रोजी चाहिए, मैं खुदा ऐलान कर रहा हूं रोजी मिलेगी। जिसको नजात चाहिए, मैं खुदा ऐलान कर रहा हूं नजात मिलेगी।
جس کو بیماری سے شفا چاہیے میں دینے والا اعلان کر رہا ہوں، مغرب کے بعد ہی سے اعلان شروع ہو جائے۔ اور دوسری خوبی کیا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا ہمارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، ایسی رات ہے۔ ایک رات سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ شب قدر کو چھپا دیا گیا اور شب برات کو بتا دیا گیا۔ یہ راز کیا ہے، ایک لائن میں آ رہا ہے۔ شب قدر نجات کی رات ہے، اگر اسے بتا دیا جاتا تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیتے اور زندگی بھر کچھ نہیں کرتے، اس لیے اسے چھپایا گیا۔ اور شب برات فیصلے کی رات ہے، راتوں رات فیصلہ ہوتا ہے اچھا یا برا، اور آدمی سوتا رہ جائے بد نصیبی کی بات ہے، اس لیے بتا دیا۔ صرف 3 کام آپ کو کرنے ہیں اس رات میں، آنے والی رات میں۔ پہلا کام، جاگ کر کے عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اگلے دن روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا کام، مردے کے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مردے کا نام ہوگا، اپنا کام ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ نوکر مالک کا سفر ہو رہا، تھک کر ہار کر کے دونوں بیٹھ گئے، تو مالک نے کہا باری باری سے سوئیں گے، باری باری سے جاگیں گے، گھوڑے کی حفاظت کریں گے۔ تو مالک نے کہا کہ ایک کام کرو، میں سوتا ہوں تم جاگو، گھوڑے پر دھیان رکھنا۔ جب مالک کی آنکھ کھلی تو نوکر سے پوچھا دھیان ہے کہ نہیں، گھوڑا کہاں ہے؟ کہا حضور گھوڑا جگہ پر ہے، دھیان میرا آسمان کی طرف ہے۔ کیا آسمان کی طرف دھیان ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں بغیر کتے کے آسمان کیسے کھڑا۔ ارے اللہ کا بندہ، گھوڑے پر دھیان دے گا یا آسمان پر دھیان دے گا؟ اب بے فکر سوئیے، ٹینشن نہیں، ٹینشن میرا۔ مالک سو گیا، پھر آنکھ کھلی تو نوکر سے پوچھا کہ کیا سوچ رہا؟ کہا حضور سوچ رہا ہوں کہ پانی کے اوپر اللہ نے زمین کیسے بنا دی۔ اللہ کا بندہ، یہ گھوڑے کی طرف دھیان دے گا یا مراقبے میں جا رہا ہے؟ آپ بے فکر سو جائیے۔ جب تیسری بار آنکھ کھلی، نوکر سے مالک نے پوچھا ارے کیا سوچ رہا؟ کہا حضور سوچ رہے ہیں گھوڑا تو گیا چور لے کر کے، اب سوچ رہے ہیں کہ یہ سونے والے پر الزام جائے گا یا جاگنے والے پر الزام جائے گا۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے؟ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے؟ جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے تیسرا پیغام آ رہا ہے، اور اس کے بعد سیرت کے حوالے سے چوتھا پیغام آئے گا۔ پانچواں پیغام جوان پر آ کر کے ٹھہرے گا، اور چھٹا پیغام مستورات کے حوالے سے سنایا جائے گا۔ جلسہ آپ کا 20 سے 25 منٹ میں مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رات کی بات سنیے، چھوٹا بچہ ہاتھ میں پیسہ لے کر کے ہے، اس کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، اور باپ نے جو اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا۔ یہ بچے کی نادانی ہے۔ خدا نے ہمیں دنیا دی، دنیا کی دولت دی، اس کو ہم نے اپنا سمجھا، اور خدا نے جو ہمارے لیے مرنے کے بعد جنت رکھا ذخیرہ کر کے، اس کو ہم اپنی دولت نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے وہ بچہ نادان ویسے ہم نادان۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بچہ چاقو کو پکڑنا چاہ رہا ہے، ماں اس سے چھین رہی ہے، تو بچے کی نادانی دیکھیے کہ مارے غصے کے ماں کے منہ پر تماچا مار دیتا ہے، اور ماں مسکرا کر کے ٹال رہی ہے۔ اس نادان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چاقو سے اسی کا نقصان ہے۔ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کہا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام سے تمہارا نقصان ہے۔ ہم حرام کو حرام سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، جیسے وہ بچہ نادان ویسے ہم۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں جب بچے کو نہاتی ہے وہ چلاتا، بچے کو نہا رہی ہے وہ چلا رہا ہے، بچے کو نہا رہی ہے وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ماں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ کیوں جانتے ہیں؟ ماں کو پتا ہے اگر میں اس کے رونے کی پرواہ کروں گی تو یہ اس کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا، اس لیے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔
اور اللہ ہمارے اوپر مصیبت ڈال رہا ہے، اور اتر پردیش میں زیادہ مصیبت ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ جب تک اس کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی یہ روئیں گے نہیں، اس کے گناہ کا میل کچھ صاف نہیں ہوگا۔ چوتھی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کے تجربے میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں بھی پنجرے میں الو کو نہیں پالا جاتا، کوے کو نہیں پالا جاتا۔ دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیے اس دستور کو، تو اس میں بلبل تو ہوتی ہے، طوطا تو ہوتا ہے، لیکن اس میں کوا نہیں ہوتا، الو نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ الو کی آواز اچھی نہیں، کوے کی آواز اچھی نہیں، بلبل کی آواز اچھی ہوتی ہے، طوطے کی آواز اچھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بیٹے کی طرح پالا جاتا ہے، خود کھانے سے پہلے اس کو کھلایا جاتا ہے، خود پینے سے پہلے اس کو پلایا جاتا ہے۔ لیکن بلبل کے دل سے پوچھئے، اس کا ماننا ہے یہ گھر والے میرے اوپر ستم کر رہے ہیں۔ بلبل سے پوچھئے، طوطے سے پوچھئے، اس کا ماننا ہے یہ گھر والے ہم کو آزاد نہیں رکھے ہیں، قید میں رکھے ہیں۔ ٹھیک یہی حال مسلمانوں کا ہے، جب اللہ مصیبت ڈالتا ہے یہ روتا ہے تو اللہ کو ایسے اچھا لگتا ہے جیسے بلبل کی آواز گھر والے کو اچھی لگتی ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں امیری کے ساتھ غریبی ہے۔ غریبی کیوں ہے؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے۔ غریبی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی نعمت کو ہم کھائیں تو نمک حرامی نہ کریں، نام لیں۔ بیماری کیوں ہے؟ ایک لائن میں اس کا جواب آ رہا ہے۔ بیماری اس لیے ہے تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ اس دنیا میں موت کیوں ہے؟ ایک لائن میں اس کا جواب ہے تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے جہنم کو کیوں رکھا؟ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے رکھا تاکہ خدا کا بندہ خدا کے عذاب سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ نے جنت کیوں رکھی؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اللہ نے جنت اس لیے رکھی تاکہ نبی کے امتی کو نبی کا دیدار ہو جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ ماں کی گود میں انتقال کر گیا، بچے کا کیا گناہ تھا؟ ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ جو سچائی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، بے گناہ بچہ ماں کی گود میں انتقال کر گیا، بچے کا کیا قصور؟ ماں باپ کا کیا گناہ؟ جو سچائی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سن کر کے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ کے یہاں ایک کوٹا ہے، وہ کوٹا یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے یہاں کوٹا چل رہا، اس کوٹے میں وہ لوگ ہیں جس کو بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ جو بچہ ماں باپ کی گود میں مر گیا اس کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا، بچے پر ستم نہیں کیا۔ اور ماں باپ نے مصیبت پر صبر کیا، صبر کے بدلے اللہ نے ماں باپ کو جنت دے دیا، اس پر بھی کرم کیا، اس پر بھی ستم نہیں کیا۔ تو ہی مرض دے، تو ہی دوا دے، تو ہی دوا دارو میں شفا دے، تو ہی ڈبوئے، تو ہی پھرائے، تو ہی پیڑے پار لگائے، تو ہی دلوں میں آگ لگائے، تو ہی دلوں کی لگی بجھائے۔ چمکارے چمکار کے مارے، مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ جیتے جی بیٹا پر اور مرنے کے بعد مصیبت میں خدا پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے دیکھ رہا ہوں سب پٹا رہے ہے، مکمل بیدار ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ 3 پیغام نکل چکے ہیں۔ محبت میں آپ نے اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا، 12 بج جانے کے بعد اتنا سکون سے سننے کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن آپ سن رہے ہیں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تو دھیان سنیے،
ہمارے نبی کو قرآن نے چاند کہا، چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں ایک لائن میں۔ چاند روشن ہوتا ہے، چراغ روشن ہوتا ہے، دونوں برابر، لیکن جو چراغ کے اندر خوبی ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ دوسری بات سنیے، سیرت کا نمونہ ہے، سیرت کا پیغام۔ ہمارے نبی جس شہر میں پیدا ہوئے اس کا نام مکہ ہے، وہاں پر اونٹ ہوتا ہے، لیکن تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی نے اونٹ کبھی نہیں چرایا، بکری چرایا۔ یہ راز آپ کو ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانی بہت مشکل ہے۔ اس کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے اور بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے۔ بکری اس لیے چرائی کہ امت کو چلانا تھا، امت کو جوڑنا تھا، شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنا۔